السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہو؟ اچھے ہو؟ میں شہاب عالم ریڈیالوجی ٹیکنیشین ہوں، کرکٹ ڈی ہاسپٹل ملاکنڈ۔ میں نے انٹروڈکشن آف ریڈیالوجی اسٹارٹ کیا، اس میں ٹاپکس پڑھے تھے، اور اب میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھوں گا، دا 10 کارڈینل پرنسپل آف ریڈیشن پروٹیکشن۔ کارڈینل کا مطلب اہم، پرنسپل اصول ہوتا ہے ریڈیشن پروٹیکشن کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈیشن پروٹیکشن کا 10 اہم رولز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک با ایک میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے انڈرسٹینڈ اینڈ اپلائی دا کارڈینل پرنسپل آف ریڈیشن کنٹرول، ٹائم، ڈسٹینس اینڈ شیلڈنگ۔ ایک نمبر کا مطلب ہے کارڈینل پرنسپل ہے، اس کو سمجھنا اور اپلائی کرنا، استعمال کرنا، تاکہ ریڈیشن کنٹرول ہو۔ ریڈیشن میں کیا کنٹرول ہو؟ ٹائم، ڈسٹینس اینڈ شیلڈنگ۔ ٹائم کس طرح کنٹرول ہو؟ ریڈیشن کے سامنے کم وقت تک رہنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ٹائم کنٹرول ہوتا ہے۔ ڈسٹینس کا مطلب ہے جس سورس سے ایکس رے پروڈیوس ہوتا ہے تو اس سے کنٹرول رہو، اور اس سے مطلب دور رہو، ٹھیک ہے؟ اور شیلڈنگ کا مطلب ہے کہ پروٹیکٹیو اپیرل یا پروٹیکٹڈ وال جو ہے نا وہ یوز کرو۔ تو ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ڈو ناٹ الاؤ فیملیرٹی ٹو ریزلٹ ان فالس سیکیورٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ ریڈیشن کے ساتھ کیئرلیس نہ بنو، مطلب ہے کہ ریڈیشن کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ آپ سمجھتے ہو کہ اس ریڈیشن سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ اس کے ساتھ ایکس رے کرتے ہو، لیکن اس ریڈیشن پروٹیکشن یوز نہیں کرتے۔ سمپل اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پریکٹس کی وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، اور لیکن یہ بات سمجھنا کہ ریڈیشن جو ہے نا ڈینجرس ہوتا ہے۔ اس کا سمپل مطلب ہے کہ کیئرلیس نہ بنو، ٹھیک ہے؟ تیسرا پوائنٹ جو ہے نا نیور اسٹینڈ ان دا پرائمری بیم۔ اس کا مطلب ہے کہ سورس جس سے ایکس رے پروڈیوس ہوتا ہے وہ پرائمری بیم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے نہ کھڑے ہونا، کیونکہ وہاں سے سب سے زیادہ ریڈیشن ریلیز ہوتا ہے، تو یہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے نا آلویز ویئر پروٹیکٹیو اپیل ویل ناٹ بیہائنڈ اے پروٹیکٹیو بیریئر۔ جملے کا مطلب ہے کہ اگر آپ پروٹیکٹیو بیریئر جو پروٹیکٹر وال ہوتا ہے یا ونڈو ہوتا ہے اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ پروٹیکٹیو اپیل مطلب ہے جو پروٹیکٹیو کپڑے ہے، ایپرون ہوتا ہے، وہ پہنو، اس کا یہ مطلب ہے۔ ففتھ پوائنٹ جو ہے نا آلویز ویئر این آکوپیشن ریڈیشن مانیٹر اینڈ پوزیشن اٹ آؤٹ سائڈ دا پروٹیکٹیو ایپرون ایٹ دا کالر۔ مطلب ہے کہ ہمیشہ آکوپیشن ریڈیشن مانیٹر پہنو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈوزیمیٹر، جو ریڈیشن کو میئر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہنو، اور کہا ایپرون کے کالر پر اسے رکھو، تاکہ آپ کے جو ریڈیشن ہے وہ میئر کر سکے کہ آپ کو کتنے ریڈیشن چاہیے۔ 6 نمبر کیا ہے؟ نیور ہولڈ a patient during radiographic examination. Use mechanical restraining device when possible. Otherwise, have the patient relative or friend hold the patient. مطلب ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن کر رہے ہو، مطلب ہے ایکس رے کر رہے ہو، تو پیشنٹ کو مت پکڑو۔ کیا استعمال کرو؟ میکینیکل ریسٹریننگ ڈیوائس، یہ جو مشین میں جب بڑی پٹی ہوتی ہے اس کو یوز کرو، اس پر پیشنٹ کے ہولڈ کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو مریض کے ساتھ جو پیشنٹ ہوتا ہے یا فرینڈ ہوتے اسے کہو کہ پیشنٹ کے پکڑے۔ اب 7 نمبر the person who holding the patient must always have protective apron and if possible protective glove۔ اور جو پرسن نے پیشنٹ کو پکڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے پروٹیکٹیو ایپرون دے، یا پاسبل کہ پروٹیکٹیو گلوز بھی دے۔ 8 نمبر پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یوز گونیئر شیلڈ آن آل پیپل آف چائلڈ بیئرنگ ایج
when such use will not interfere with the examination. इस सेंटेंस का मतलब है जो पीपल बच्चे पैदा करने के एज में है तो हमें चाहिए कि उसे गोनेल शील्ड यूज़ करने दे, बट लेकिन शर्त यह है एग्ज़ामिनेशन में कोई इंटरफेरेंस ना हो। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने जिस जगह को बताया है अगर वही इंटरफेयर ना हो, मतलब है कि पेल्विस एक्सरे डॉक्टर ने लिखा है तो जब हम पेल्विस करके गोनेल शील्ड रखेंगे तो वो तो नहीं आएगा, तो ये इंटरफेरेंस हुआ ना। इस कंडीशन में हम गोनेल शील्ड यूज़ नहीं कर सकते। 9 नंबर क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विस एंड लोअर एब्डोमेन ऑफ द प्रेग्नेंट पेशेंट शुड बी अवॉइडेड व्हेनेवर पॉसिबल स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। है कि जो पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसका पेल्विस और लोअर एब्डोमेन का एग्जामिनेशन हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और कौन सा ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। इसमें आता है ऑलवेज कोलिमेट to the smallest field size if provided for the examination. कार्डिनल रूल जो मैंने बताया वो तो कार्डिनल अहम था। अब हमारे पास एडिशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स भी है, ठीक है, वो अहम थे, वो मतलब है वो WHO से एक्सेप्टेड है, वो करना चाहिए। और ये जो एडिशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स है, ठीक है, तो हम चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। एडिशनल रूल से पहले मैं ये 10 कार्डिनल प्रिंसिपल आपको डायग्राम में बताता चलता हूँ, ठीक है, कि ये किस तरह होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो डायग्राम में है कि टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, ये जो है ना ये दिखाया गया है कि टाइम जो है ना कम रखो, डिस्टेंस ज़्यादा रखो और शील्ड भी यूज़ करो। शील्डिंग मतलब बता है प्रोटेक्शन, शील्डिंग यूज़ करो। दूसरा नंबर देखो कि ये बता रहा है कि अपने डायग्राम में 2 नंबर पॉइंट के अपने आप को एक्सरे के साथ आदि ना बनाओ। 3 नंबर क्या बताया कि देखो कि प्राइमरी बीन के साथ ना खड़े हो। 4 नंबर में क्या बता रहा है कि जो भी प्रोटेक्टिव फील्ड के बिहाइंड नहीं स्टैंड है तो वो क्या पहने, प्रोटेक्टिव एप्रॉन पर या प्रोटेक्टिव अफेयर पर पढ़ लें। नंबर में देखो जो प्रोटेक्टिव अफेयर पर एक डिवाइस नज़र आ रही है, इसको डोजोमीटर के थे, जो रेडिएशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको इतनी ज़रूरत है रेडिएशन। 6 नंबर के देखो आप जो है ना पेशेंट को होल्ड ना करें एग्जामिनेशन, अगर चाहिए तो मैकेनिकल रिस्ट्रेनिंग मतलब पट्टी, मशीन में इस तरह पट्टी होती है और पेशेंट को होल्ड करता है। 7 नंबर में देखो कि तुम क्या करना चाहिए, अगर पट्टी मट्टी कुछ नहीं है तो उसके साथ पेशेंट के साथ ही होते तो उसको कहो कि इसको पकड़ो। और 8 नंबर में क्या कह रहा है कि जिसने पकड़े उसको प्रोटेक्टिव डिवाइस पहनाओ, ठीक है। और 9 नंबर में गोनियल शील्ड यूज़ करो जो पीपल चाइल्ड बेयरिंग एज में है, ठीक है। और 10 नंबर में क्या कहा है कि कोलिमेट सिर्फ उस जगह तक यूज़ करो जितना रेडिएशन चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम में भी पढ़ा, अब एडिशनल पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम एडिशनल रूल्स पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के नाते, ठीक है। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फॉलो अलारा रूल्स या प्रिंसिपल। अलारा का मतलब है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। इसका मतलब है कि रेडिएशन को जितना कम यूज़ कर सकते हो यूज़ करो, ठीक है, ज़्यादा एक्सपोज करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा एक्सपोज ना दो। 2 नंबर क्या है, एवॉइड रिपीट एक्सपोजर। इसका मतलब है कोशिश करो कि पहला एक्सरे अच्छा आ जाए, ठीक है, दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। इसका ये मतलब है एवॉइड रिपीट एक्सपोजर से एवॉइड करो। यूज़ प्रॉपर टेक्निक, करेक्ट QVF एंड MAS। इसका मतलब है कि जो मशीन में जो सेटिंग होती है QVF MAS उसको सही दो ताकि ज़्यादा रेडिएशन ना मिले पेशेंट को। 4 नंबर है कीप अननेसेसरी पीपल आउट ऑफ द रूम। इसका मतलब है पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं जो अननेसेसरी होता है, जो जिसकी ज़रूरत नहीं, उसको चाहिए कि आप उसे बता दें कि ये डेंजरस है, आप बाहर जाओ, ठीक है। ये भी एक रूल्स है। 5 नंबर में क्या बताता है, यूज़ प्रोटेक्टिव बैरियर।
کا مطلب ہے کہ ایکس رے کے دوران تم پروٹیکٹیو بیریئر کے پیچھے رہو، ٹھیک ہے۔ 6 نمبر، ٹیک پریکاشن فار پریگننٹ اسٹاف۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اسٹاف میں اگر فیمیل ہے اور پریگننٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ کرو، ٹھیک ہے، مطلب اس کو زیادہ ڈوز نہ دو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رولز ہے۔ پرفارم ریگولر اکوپمنٹ چیکس، مطلب ہے کہ مشین کو ٹائم پر چیک کرو کہ وہ صحیح کام کرے اور زیادہ ریڈیشن نہ دے، تو یہ بھی ایک رولز ہے، ٹھیک ہے۔ یوز وارننگ سائن اینڈ سگنل، آپ اس طرح کریں کہ ایکس رے کے باہر جو ہے نا وارننگ سائن لگا دو، جو پیشنٹ آئے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ایریا ہے، ٹھیک ہے، ایکس رے کا وارننگ سائن لگاؤ یا سگنل لگاؤ۔ اور لاسٹ میں آتا ہے انشور پراپر ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹاف والوں کو پوری ایجوکیشن اور ٹریننگ ہونی چاہیے ریڈیشن کے بارے، تاکہ وہ سیف طریقے سے کام کر سکے اور اپنے آپ کو بھی ریڈیشن سے بچائے اور پیشنٹ کو بھی ریڈیشن سے بچائے۔ تو ہم نے کیا پڑھا 10 کارڈینل پرنسپل بھی پڑھے، اس کو ڈائیگرام کے ساتھ بھی سمجھ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ریڈیشن پروٹیکشن کے رولز بھی پڑھ لیے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ایک بات یاد رکھو کہ جن لوگوں نے بی ایس ریڈیالوجی کیا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بی ایس کے ساتھ ساتھ بی ایس ڈپلوما بھی کرے، یہ صرف کی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بی ایس کے جاب جو ہے نا یہ کے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا گائیڈنس ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ڈپلوما ضرور کریں، کیونکہ آپ کو ڈپلوما میں جاب ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کے پاس پھر بی ایس کرو تو پھر آپ جلدی پروموٹ ہو جاتے ہو، تو ٹیکنالوجسٹ کا پوزیشن بھی ٹیک کرتے ہو، یہ میرا گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ میرے لیکچر سننا اور دیکھنا، انشاءاللہ تم پیپر ہو کوئی بھی مشکل وقت ہو آپ کامیاب ہوگی، یہ میرا دعا ہے آپ کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ میں جلد اپنا جو نوٹس ہے یہ بھی پبلش کر دوں گا ریڈیالوجی کا، اور ہر کوئی اس کو ایسیس کریں گے۔ والسلام۔